ابھی 2019 میں عام सुन انتخابات ہونے ہیں، اس سے قبل اس طرح کے حملے کے کیا سیاسی نتائج ہوں گے؟ دیکھیں بالکل جو انتخابات ہونے والے ہیں ابھی 2 مہینے کے بعد اس پہ براہ راست کا اثر پڑے گا، کیونکہ سرکار لگاتار یہ دعوے کرتی آ رہی ہے کہ کشمیر کے کچھ اضلاع جو ہے وہ ملیٹنٹ فری اناؤنس کیے گئے۔ اس کے بعد یہ تو ایک جواب ہے۔ دوسرا، اگر پورے جنوبی کشمیر کی بات کریں تو پلوامہ، اننت ناگ، کلگام اور شوپیاں، یہ 4 ضلع جو ہیں پہلے سے ہی کافی سینسٹیو ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی پہلے انتخابات کو رد کیا گیا، جو انتخابات ہونے والے تھے پہلگام کانسٹیچوئنسی میں۔ اس کا براہ راست اثر پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو چاروں اضلاع ہیں، یہ 24 گھنٹے CRPF پولیس اور آرمی کی نگرانی میں رہتے ہیں۔ خاص کر کے جو یہ قومی شاہراہ ہے جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے لتھو پورہ میں، یہ کافی حساس ایریا ہے۔ اس کے پاس میں ہی ایک آرمی کا بڑا کیمپ ہے جو پورے 4 اضلاع کو کیٹر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ CRPF کا کیمپ بھی ہے، پولیس کا ٹریننگ کیمپ بھی ہے یہاں پر، اور یہ 2014 کے بعد سے سب سے بڑا حملہ ہے۔ بلال، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حال ہی میں سرکار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کشمیر کے کچھ اضلاع کو عسکریت پسندوں سے فری کر دیا گیا ہے، بالکل ہی فری کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں کیا لگتا ہے کہ یہ حملے سے سرکار کے ان دعووں کی کہیں نہ کہیں پول کھلتی ہوئی دکھ رہی ہے؟ دیکھیں بالکل، جب بھی سرکار کی طرف سے یا پھر پولیس یا CRPF یا آرمی کے ترجمان کی طرف سے ایسا بیان آتا ہے، حالانکہ یہ جو بیان ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کپوارہ جو ہے اب ملیٹنٹ فری ضلع ہے، اس کے بعد یہ جواب ہے۔ اور ساتھ ہی میں جو ابھی لشکر طیبہ، جیش محمد اور باقی جو عسکریت پسند گروپس تھے، جنہوں نے صاف کہا تھا لوگوں سے کہ وہ انتخابات سے دور رہیں، جو ابھی انتخابات کی جو مہم شروع ہو گئی تھی جس میں کئی لوگوں نے PDP، نیشنل کانفرنس اور کانگریس میں کچھ ریلیز بھی کی، اس کا صاف لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں جو خاموشی تھی، اس خاموشی کے بعد اس قسم کا بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے جو قومی شاہراہ ہے اس کو خاص نگرانی رکھی گئی تھی اور یہ ہدایت دی گئی تھی جی سارے گروپس کو، CRPF، آرمی اور CISF کو، یہ کہا گیا تھا کہ وہ 24 گھنٹے نگرانی رکھے